بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فہم حدیث صفحہ نمبر 258، باب نمبر 9، ایمان، اسلام اور احسان۔ ایمان، اسلام اور احسان کی تعریف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صاحب اچانک ہمارے سامنے نمودار ہوئے۔ ان کی حالت پر ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ان کے کپڑے انتہائی سفید اور صاف شفاف تھے، اور ان کے بال بھی خوب سیاہ تھے، جیسے ان پر کچھ گرد نہ لگی ہو، اور ان پر سفر سے آنے کے کوئی آثار بھی نظر نہ آتے تھے، حالانکہ وہ ہماری بستی یا آس پاس کی کسی آبادی کے آدمی نہ تھے، اور نہ ہی وہ ایسے پردیسی تھے جو کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے ہوئے ہوں کہ نہا دھو کر صاف شفاف کپڑے پہن کر آ گئے ہوں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ان سے واقف نہ تھا۔ اور تعجب بالائے تعجب کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اس کو کہتے ہیں کہ تم میری بتائی ہوئی تمام باتوں کو سچا مان کر اور احکام کی اطاعت کو لازم سمجھ کر ظاہری تابعداری اختیار کرو، جس کے اہم مظاہر یہ ہیں کہ تم زبان سے اس بات کی گواہی دو کہ معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اور اگر جانے کی استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر ان صاحب نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی اس بات پر بھی بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی تو سوال کر رہے ہیں اور خود ہی تصدیق کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی طالب علم تو ایسا نہیں کرتا، بلکہ ایسا تو ممتحن کرتا ہے۔ پھر ان صاحب نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم دل سے ان حقائق کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کے واقع ہونے کو اور تقدیر کو، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، دل سے مان لو۔ یہ سن کر بھی ان صاحب نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر ان صاحب نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین بڑھتے بڑھتے جب اس حد تک پہنچ جائے کہ اشیاء عالم اور ان کے ساتھ تعلق کے حجابات جو پردے ہیں، ان کو بندہ اپنے دل اور اپنی توجہ اور اللہ کے درمیان سے اٹھا دے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا استحضار عام حالات میں اس کو عام طور سے اور عبادت کے وقت میں خاص طور سے حاصل رہے، اور یہ کیفیت ہو جائے کہ تم اللہ کی عبادت اور غلامی اس طرح سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ پختہ استحضار ہو، دھیان ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ پوچھنے کے بعد پھر وہ صاحب تو چلے گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر تک حیرانی اور تعجب میں محو رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ہے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ سوال کرنے والے کون تھے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ باخبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل تھے جو اس طریقے سے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یعنی پہلے وہ سوال کرتے ہیں، سوال اس انداز سے کرتے ہیں جیسے پوچھ رہے ہیں کچھ بات، اور جب حضور جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں، تصدیق کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے ان کو معلوم تھا، جواب معلوم ہے، تو اس لیے صحابہ کو ذرا تعجب ہو رہا تھا کہ کیا سلسلہ۔ انہوں نے 3 سوال کیے، اسلام کیا ہے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعمال بتائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو قلبی اعمال ہیں، دل سے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، نبیوں پر، اس کو ایمان۔ احسان کیا ہے؟ اللہ نے احسان کرنے کا حکم دیا، تو احسان سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ تم ایسے اللہ کی عبادت اور بندگی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، تو یہ احسان ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ حضرت جبریل تھے جو تمہیں دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ اب اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ کہنا، فائدے میں لکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ باخبر ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اور لوگوں کے مقابلے میں زائد علم اللہ اور اس کے رسول دونوں کو حاصل ہے۔
یہ مطلب نہیں کہ زائد علم کی مقدار میں دونوں برابر ہیں، دونوں یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول ہونے کے باوجود ان کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ کامل ایمان مکمل اطاعت کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی ایمان کے کامل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اطاعت بھی پوری ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینے ہی میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار کا یہ قبیلہ یعنی مضر حائل ہے۔ عربوں میں دور جاہلیت میں بھی 4 مہینوں کا احترام چلا آتا تھا، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں وہ کسی بھی دشمن سے تعارض نہیں کرتے تھے، اس لیے امن کے ساتھ سفر صرف انہی مہینوں میں ہو سکتا تھا۔ لہذا آپ ہمیں کوئی ایسی فیصل بات بتا دیجئے، فیصلہ کن یعنی بنیادی بات بتا دیجئے، جو ہم اپنے پیچھے والوں کو بھی بتائیں اور ہم سب اس پر کاربند ہونے کے ذریعہ جنت میں بھی داخل ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرنے کی 4 باتیں بتائیں، لیکن پہلے ان کے بارے میں اجمال کے طور پر ایک جامع قسم کی بات بتائی، یعنی یہ کہ تنہا اللہ پر ایمان رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے خود ہی پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ تنہا اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ان لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب باخبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی چیز اپنے تمام لوازم اور تقاضوں کو شامل ہوتی ہے، ان کو علیحدہ کر کے شے کو نہیں لیا جاتا۔ تو اللہ پر یعنی کوئی بھی چیز ہے تو وہ چیز جب آپ لیں گے تو اس میں وہ سارے اس کے جو چیزیں اس کو لازم ہے وہ بھی ساتھ آئیں گے نا۔ اب مثال کے طور پہ آپ جو ہیں وہ بڑا موبائل لیتے ہیں، ٹچ موبائل لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں نیٹ نہ ہو اور اس میں یوٹیوب نہ چلے اور اس میں گوگل نہ چلے اور اس میں ویڈیو نہ آئے اور اس میں واٹس ایپ نہ ہو، تو وہ تو ظاہر ہے کہ جب آپ بڑا موبائل لیں گے تو یہ ساری چیزیں بھی ساتھ آئیں گے۔ آپ کہتے ہیں شربت پلا دیں، لیکن شربت ٹھنڈا نہ ہو، میٹھا نہ ہو، رنگین نہ ہو، تو کہیں گے پھر اس کو شربت نہ کہیں، آپ سادہ پانی مانگ لیں۔ کوئی بھی چیز ہے وہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ آتی ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لانا، تو ایمان اپنے پورے تقاضوں کے ساتھ آئے گا۔ تو اللہ پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا ہے، مثلا اللہ کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی طے کردہ تقدیر پر اور قیامت کے دن پر، ان پر بھی ایمان رکھے، اور اسی طرح اللہ کے احکام کی اطاعت کو لازم سمجھے۔ اور اللہ کے احکام میں سے بنیادی نوعیت کے 4 حکم یہ ہیں: اس بات کی زبان سے گواہی دینا کہ صرف اللہ ہی معبود ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کے بارے میں آپ کے بعد پھر کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کی گہرائی سے کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کرو، یعنی اس کے تمام لوازم اور تقاضوں کو پورا کرو، کیونکہ جب اللہ کو اپنا خالق، رازق، رب، حاکم اور معبود اور مالک یوم الدین مان لیا، اور اس کی قدرت اور قہاریت اور جباریت کو بھی دل میں اتار لیا، تو اب اللہ تعالیٰ کے احکام پورا کرنے سے روگردانی اور اس کی پکڑ سے بے فکری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی ایمان لائے، اب ایمان لانے کے جتنے تقاضے ہیں ان پہ جم جاؤ، سارے احکام پہ عمل کرو۔ بعض صحابہ کے ایمان کی حقیقت: حضرت حارثہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے حارثہ، تم نے صبح کس حال میں کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا، غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ ہر بات کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تو تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے علیحدہ کر لیا، اپنے جی کو، اپنے دل کو دنیا سے علیحدہ کر لیا، اور میں نے رات جاگ کر عبادت کی اور دن کو پیاسا رہا یعنی روزہ رکھا، اور ایمانیات کا میرے دل و دماغ میں اتنا رسوخ ہو گیا ہے، اتنی پکی ہو گئی ہیں کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، اور گویا کہ میں اہل جنت کو آپس میں ملتے دیکھ رہا ہوں،
اور گویا کہ میں اہل جہنم کو اس میں چیختے چلاتے دیکھ رہا ہوں، یعنی جنت اور جہنم گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارثہ، تمہیں معرفت حاصل ہوئی، اس کی نگرانی کرو، یعنی تم نے گویا اللہ کی معرفت حاصل کر لی ہے، اب اس پہ پکے رہنا۔ ایمان کے تقاضے اور لوازم، یعنی ایمان کو کیا کیا چیزیں لازم ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمال ایمان و یقین کے کمال ایمان و یقین کے 70 سے زائد شعبے ہیں، یعنی ایمان کامل کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ ان میں سے افضل شعبہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ہلکا شعبہ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو چلنے کے راستے سے ہٹا دیا جائے، اور حیا بھی ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے۔ اور حیا سے مراد ایمان کی وجہ سے آدمی میں پیدا ہونے والا وہ وصف ہے جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے شرم دلاتا ہے اور روکتا ہے، اور یہ وصف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی کو صفت احسان حاصل ہو جائے، کیونکہ اس بات کے استحضار سے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہیں یا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے شرم کرے گا۔ حیا کا مطلب وہ وصف ہے جو بندے کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے۔ مذکورہ بالا حدیث میں ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبوں کا ذکر کیا، جن میں صرف عقائد ہی نہیں بلکہ اکثر اعمال و افعال ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سب ایمانیات کے تقاضے اور لوازم ہیں، اور ان کو کرنے سے خود ایمان کو رونق اور ترقی حاصل ہوتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نقایہ میں وہ تمام باتیں جمع کی ہیں جن کو قرآن و حدیث میں ایمان کہا گیا ہے، اور وہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان، اور عالم کے حادث ہونے پر ایمان۔ عالم یعنی سارا جہاں جو ہے یہ پہلے نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا اور ایک وقت ختم ہو جائے گا۔ حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے لیے کسی سے محبت، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا اعتقاد رکھنا، اس میں آپ پر درود بھیجنا اور آپ کی سنت کا اتباع کرنا شامل ہے۔ اخلاص، اس میں نفاق اور ریا سے بچنا بھی آ گیا۔ توبہ کرنا، اللہ کی پکڑ سے خوف زدہ ہونا، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، مصائب پہ صبر کرنا، اللہ کی قضا پہ راضی رہنا، حیا، توکل، دوسروں پر رحم کرنا، تواضع، عاجزی اختیار کرنا، تکبر سے بچنا، عجب سے بچنا، حسد اور کینہ سے بچنا، ناحق غضب سے بچنا، توحید الہی کا اقرار کرنا، تلاوت قرآن، دین کا علم سیکھنا، دین کا علم سکھانا، دعا کرنا، ذکر و استغفار کرنا، لغو باتوں سے بچنا، ظاہری اور حکمی نجاست سے پاکی حاصل کرنا۔ ظاہری نجاست جو جسم کپڑوں پہ لگی نظر آتی ہے، اور حکمی کا مطلب جیسے بندے کو وضو کا تقاضا ہے یا غسل کا تقاضا۔ ستر عورت، ستر کو چھپانا، فرضی اور نفلی نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ و صدقات دینا، غلام آزاد کرنا، سخاوت کرنا، فرضی اور نفلی روزے رکھنا، اعتکاف کرنا، لیلۃ القدر کی جستجو کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، طواف کرنا، دین کی حفاظت کے لیے نقل مکانی کرنا، نظر پوری کرنا، کفارہ ادا کرنا، نکاح کے ذریعے عفت حاصل کرنا، پاک دامنی حاصل کرنا، عیال داری کے حقوق ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کی تربیت، صلہ رحمی، بزرگوں کی اطاعت کرنا، غلاموں پر نرمی کرنا، حکومت حکومت عدل و انصاف کے ساتھ کرنا، مسلمانوں کی اجتماعیت کی پیروی کرنا، حاکموں کی اطاعت کرنا، لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانا، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، حدود کو قائم کرنا، جہاد کرنا، امانت ادا کرنا، قرض دینا اور واپس کرنا، پڑوسی کا اکرام کرنا، معاملات جائز طریقے سے کرنا، حق حق جگہ پر مال خرچ کرنا، سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کہنا، لوگوں سے تکلیف و نقصان کو دور کرنا، لہو سے اجتناب کرنا، لہو ایسے بے فائدہ کھیل کود، اللہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، جو حکومت حق ہو اس کے خلاف بغاوت یعنی ناحق خروج کرنے والوں سے لڑنا۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کو ایمان کے شعبے کہا گیا اور ان پر لفظ ایمان بولا گیا۔
آگے ان میں سے چند کی تفصیل بھی حدیث میں آ گئی ہے۔ مذکورہ بالا چند باتوں کو احادیث میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا اور اس کو ایمان کی لذت حاصل ہو گئی جو دل گرویدگی اور شعور کے ساتھ اللہ کو اپنا رب اور اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی ماننے پر راضی ہو گیا۔ یعنی اس کو ایمان کا مزہ آ گیا جس نے اللہ کو رب مان لیا اور اسلام کو اپنا دین مان لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پہ راضی ہو گیا، تو گویا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ہیں کہ جس شخص میں یہ اکٹھی ہو جائیں اس نے تو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لیا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو ان کے تمام ما سوا سے زیادہ محبوب ہو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت باقی ساری چیزوں کی بنسبت زیادہ ہو، اور ان کے ہر مطالبہ اور ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہو۔ دوسرے یہ کہ جس آدمی سے بھی اس کو محبت ہو صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اور تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی ناگواری اور نفرت اور اذیت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالنے سے ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے دینی بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے جان، مال، دین اور آبرو میں نقصان کو پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے بھی نہ اس کو سوچے نہ ہی اس کو اختیار کرے، بلکہ جیسے ان چیزوں کی بھلائی اپنے لیے چاہتا ہے ایسے ہی یہ چاہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایسی بھلائی حاصل ہو، ان کی مال، جان، دین، عزت، آبرو جیسے اپنی کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسروں کی بھی حفاظت کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کی اور اللہ ہی کے لیے دیا جس کو جو کچھ دیا، اور اللہ ہی کے واسطے منع کیا اور نہ دیا جس کو منع کرنا اور نہ دینا اللہ کے نزدیک بہتر سمجھا، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی، کیونکہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اپنا نصب العین بنا لیا ہے، لہذا سب کاموں میں اسی کو پیش نظر رکھتا ہے، یعنی جو عمل بھی کرے اخلاص اور اللہ کے لیے کرے تو گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اول وہلہ میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم کمال ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم کمال ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم میں ایمان کے دیگر اوصاف کے ساتھ یہ وصف بھی نہ پیدا ہو جائے کہ تم باہم محبت کرنے لگو۔ یعنی جنت میں پہلے نہیں جا سکتے شروع میں جب تک کہ ایمان کامل نہ ہو، اور ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو تو تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے؟ وہ بات یہ ہے کہ تم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ اور اس کو رواج دو، یعنی سلام عام کرو، سلام کرنے کی برکت سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون شخص کامل مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو، یعنی پڑوسی اس کی شرارتوں کی وجہ سے تکلیف میں ہے، امن نہیں ہے اس کو، تو اس بندے کا ایمان کامل نہیں۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ایمان میں خلل پڑتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں جو خود شکم سیر ہو کر کھائے، پیٹ بھر کے کھائے، اور اس کے برابر میں رہنے والا اس کا پڑوسی فاقہ سے ہو، کیونکہ ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ آدمی خود غرضی نہ کرے بلکہ اپنے اللہ کی مخلوق کے ساتھ خصوصاً وہ جو اس کے پڑوس اور قرب میں ہوں ہمدردی اور خیر خواہی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں
زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور اس کے کمال میں اس سے غیر متعلقہ باتوں کو ترک کرنا شامل ہے۔ یعنی ایمان کی خوبی یہ ہے کہ جو اس سے متعلقہ باتیں نہیں ہیں، ضرورت کی باتیں نہیں ہیں، لا یعنی سے پرہیز کرنا، یعنی جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، فضولیات میں لگا ہوا کبھی کبھی خوش طبی کوئی بات ہونا ہو تو کوئی بات نہیں، جائز ہے، لیکن اس میں انہماک کے ہر وقت اسی میں ہی لگا رہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کی مثال ایک بزرگ دیتے ہیں کہ یہ جو خوش طبی ہوتی ہے، کبھی مزاح کر لینا، اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے چٹنی ہے، چٹنی یا اچار، اس طرح کی جو چیز ہے، یہ کھانے کے ساتھ ہم رکھتے ہیں لذت کے لیے، تو وہ جتنی چٹنی استعمال کرتے ہیں نا کھانے میں، پوری گفتگو کے اندر بس اتنا مزہ ہونا چاہیے بندہ کوئی خالی چٹنی سے تو پیٹ نہیں بھرتا نا، تو ایسے ہی سارا دن جو ہے وہ لایانی میں ہی لگا رہا ہے، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں کیونکہ لایانی اور فضول چیزیں اور مشاغل وقت گزاری کے لیے فضول باتیں کرنا، فضول کتابیں اور رسالے پڑھنا، بغیر جوے کے تاش اور لوڈو وغیرہ کھیلنا، کھیلوں کی کمنٹری سننا وغیرہ، ان میں اپنے وقت کو جو کہ آخرت کے اعتبار سے بڑا سرمایہ ہے برباد کرنا بڑی جہالت اور غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے، اور ایسے مشاغل اختیار کرنا جو خود گناہ ہوں، مثلا ناول افسانے پڑھنا، گانے سننا، ٹی وی دیکھنا، تو یہ دوہرا گناہ ہے۔ فائدہ، جو لوگ لایانی کی برائی سے زیادہ واقف ہیں، مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ بات کہ اگر وہ نہ کہی جائے تو نہ کوئی گناہ ہو اور نہ ہی جان و مال کا کوئی نقصان ہو تو وہ لایانی ہے۔ مثلا کوئی شخص بیٹھ کر اپنے سفر کے قصے سنانے لگے، لایانی بھی اس وقت تک ہے جب وہ صحیح صحیح سنائے، اور اگر اس میں جھوٹ ملا دے یا غیبت کی آمیزش کر دے تو وہ تو پھر اور گناہ بن جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں بری اور خلاف شرع بات دیکھے تو لازم ہے کہ اگر طاقت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ یعنی اپنے زور قوت سے اس کو بدل دینے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان ہی سے بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل ہی سے اس کو برا سمجھے اور اس کو مٹانے اور بدل ڈالنے کا جذبہ دل میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، کیونکہ اگر آدمی برائی کو برائی بھی نہ جانے تو یہ تو ایمان کے خلاف ہے، گناہ ہے، اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، کہ گناہ تو سمجھ رہا ہے لیکن اپنی ہمت نہیں ہے روکنے کی، تو چلو کم از کم دل میں تو برا سمجھے نا، اور یہ تمنا رکھے کہ مجھے موقع ملا تو میں اس کو ختم کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم نے وسلم نے ہم ہم کو کو خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو کہ جس شخص میں امانت کی خصلت نہیں، اس میں کمال ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں، اس میں کمال دین نہیں۔ یعنی تقریباً ہر خطبے میں حضور یہ فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرمائی کہ جس کی امانت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، اور جو عہد کی پابندی نہیں کرتا، معاہدہ کر لے اس کی پابندی نہیں کر رہا، تو اس کا دین نہیں ہے، یعنی کامل دین نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو زیادہ شرم کرنے پر سمجھا رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا، اس کو رہنے دو اور اسے غلط نصیحت نہ کرو، کیونکہ شرم کرنا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اس لیے کہ وہ گھٹیا اخلاق اور حرکتوں سے روکتی ہے، حیا اور شرم۔ تو یہ جو کہنا کہ بھی اتنی حیا نہ کرو، یہ تو سمجھانا چاہیے کہ بھی حیا تو ہونی چاہیے بندے میں، اور حدیث کے اندر آتا ہے نا، حیا ختم ہوگی تو پھر سب کچھ ختم، جو مرضی کر لے بندہ۔ یہ وہ ان اعمال کا تذکرہ چل رہا ہے جو اعمال ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور جو برائیاں ایمان میں خلل ڈالتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر موجود صحابہ سے فرمایا، اللہ سے اتنی حیا کرو جتنی کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے اتنی ہی حیا کرتے ہیں جتنی کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔
آپ نے فرمایا جو جو تم نے سمجھا ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے اتنی حیا کرنا جتنی کہ اسے کرنی چاہیے یہ ہے کہ جسم کے کسی حصے سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے سے شرمائے۔ یعنی اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جسمانی گناہ نہ ہو بندے سے، لہذا سر اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں یعنی آنکھیں، کان، زبان، ہونٹ اور دماغ، ان کی حفاظت کی جائے، اور پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے یعنی معدہ اور شرمگاہ، ان کی حفاظت کی جائے، اور موت اور قبر میں بوسیدگی کو یاد رکھا جائے، اور جو کوئی آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیتا ہے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ جو شخص یہ سب کچھ کرتا ہے وہی حقیقت میں اللہ سے اتنی حیا کرتا ہے جتنی کہ اس سے حیا کرنی چاہیے۔ زیب و زینت کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اسی میں لگا رہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ویسے بندے کا لباس صاف ہو، جسم صاف ہو، گاڑی اچھی ہو تو یہ منع، گھر اچھا ہو تو منع نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے جوتی صحیح اچھی ہو، اس کے کپڑے اچھے ہوں، تو یہ بھی تکبر میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، کہ صفائی کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہاں تب یہ جو اس طرح کی چیزیں، اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت اسی میں لگا رہے، ہر وقت اسی کی دھن ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے، اسی کی وجہ سے جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے کھلی اور چھپی تمام بے حیائیوں سے منع فرمایا ہے، اور مومن بندے کو بھی غیرت آتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ اس کا مومن بندہ اس چیز کا ارتکاب نہ کرے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، جیسے کوئی شخص اس بات سے غیرت کھاتا ہے اور اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے ماتحت لوگ کسی بد کرداری کا مظاہرہ کریں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت کی صفت کسی کو محبوب نہیں، اور اس کو بڑی غیرت آتی ہے کہ کوئی عورت یا مرد اس کی مخلوق ہو کر زنا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلم وہ ہے جس میں اسلام کے دیگر اوصاف کے علاوہ سلامتی کا وصف نمایاں ہو، اور اس کی زبان درازیوں اور دست درازیوں سے مسلمان محفوظ رہیں، اور کامل مومن وہ ہے جس میں ایمان کے دیگر اوصاف کے علاوہ امن کا وصف خوب نمایاں ہو، اور اس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں اور آبروؤں کے بارے میں امن میں ہوں۔ تو گویا کامل مسلم وہ جس میں سلامتی کا وصف کامل، اور کامل مومن وہ جس میں ایمان کا وصف کامل ہو، یعنی اس سے اس کا ایمان بھی ہے اور اس سے دوسرے لوگ بھی اس سے امن میں ہیں، اس کی طرف سے دوسروں کو کوئی تکلیف کسی اعتبار سے بھی نہ مالی نہ جانی، کسی قسم کی تکلیف لوگوں کو نہیں پہنچتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جسامہ مزنیہ ہوں۔ جسامہ کا ترجمہ ہے بہت سونے اور بیٹھے رہنے والی عورت، بہت سونے والی اور بیٹھے رہنے والی۔ تو آپ نے فرمایا ہم تمہارا بہتر نام رکھ دیتے ہیں، لہذا تم جسامہ یعنی بہت سونے اور بیٹھے رہنے والی عورت نہیں، بلکہ حسانہ یعنی بہت خوبیوں والی عورت ہو، حسانہ مزنیہ ہو۔ اچھا کہو ہمارے بعد تمہارے حالات کیسے گزرے؟ اس نے عرض کیا سب خیریت رہی۔ جب وہ چلی گئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں میں نے عرض کیا ایک معمولی سی بڑھیا پر آپ کی اتنی توجہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدیجہ کی زندگی میں ہمارے گھر آیا کرتی تھیں، اور قدیم شناسائی پرانا تعلق کے حقوق کی رعایت کرنا بھی ایمان کی ایک بات ہے، یعنی یہ بھی ایمان کی بات ہے کہ اپنے تعلق والوں کے ساتھ تعلق نبھائے جائیں۔ تو وہ حضرت خدیجہ کی دوست تھیں، سہیلی تھیں، آتی رہتی تھیں۔ تو اب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، مدت ہو گئی، تو یہ بھی آئی ہیں، تو میں نے ان کے حال احوال پوچھ لیے زیادہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بعض صحابہ نے دنیا کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا سن لو اور خوب سن لو کہ تواضع اور اپنے نفس کی شکستگی کی نیت سے زینت نہ کرنا اور گاہ گاہ شکستہ حالت میں رہنا بھی ایمان کا اثر ہے، یعنی عاجزی کرنے کے لیے کبھی کبھار
زینت نہ کرنا اور بوسیدہ حالت میں رہنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا اثر ہے۔ یعنی وہ جیسے کہا گیا نا کہ زینت کو بھی اللہ پسند کرتے ہیں، لیکن ہر وقت اسی بناؤ سنگھار میں لگا رہے بندہ، تو سادگی کو بھی اللہ پسند کرتے ہیں۔ سادگی اور صفائی دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں کبھی کبھی۔ ہاں، نرم حالت کہہ لیں یا ہاں خستہ حالت۔ ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا دین تو خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، آئمہ مسلمین کی، اور سب مسلمانوں کی، سب کے ساتھ خیر خواہی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے دینی اور دیگر معاملات کی فکر اور پرواہ نہیں کرتا وہ مسلمانوں میں سے کہلانے کے قابل نہیں، اور جس شخص نے صبح یا شام اس حالت میں کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور امام المسلمین اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی سے غفلت میں رہا تو وہ بھی مسلمانوں میں سے کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی ہر وقت مسلمانوں کی خیر خواہی۔ اب خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ نصیحت کا لفظ استعمال ہوا نا، تو نصیحت خیر خواہی اس وقت کہلاتی ہے جب دل میں کوئی کھوٹ باقی نہ رہے، تو ہر ایک کے ساتھ مخلص ہو گیا، اللہ کے ساتھ بھی مخلص، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی مخلص، اپنا جو امام ہے اس کے ساتھ بھی مخلص، اور عام رعایا کے ساتھ بھی مخلص۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے اور خدا کے درمیان کوئی کھوٹ کا معاملہ نہ رکھے۔ اس کا سب سے بڑا کھوٹ یہ ہے کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے، اور اس کی صفات میں اس کی شایع نشان تنزیہ کا اعتراف نہ کرے، اور اس کے اوامر اور نواہی میں پوری مستعدی کا اظہار نہ کرے۔ یعنی کھوٹ دل میں اللہ کے معاملے میں کھوٹ کیا ہوگی کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، یا اللہ کی جیسی صفات ہیں ویسے نہیں مان رہا، یا اللہ تعالیٰ کی پوری حکم میں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان میں پوری اطاعت نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے دل میں کھوٹ ہے۔ ہم؟ تیار، تیار ہونا نہیں، چست کہہ لیں، مستعد معنی چست یا تیار اس معنی میں ہوتا ہے۔ کتاب اللہ کی نصیحت کا معنی یہ ہے کہ پورے آداب کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، دل و جان سے اس کے معنی اور مضامین کی تصدیق کی جائے، اس کے علوم کی نشر و اشاعت کی جائے، اس کی پیروی کی تمام عالم کو دعوت دی جائے، اور اس کے ہر امر و نہی پر عمل پیرا ہو۔ رسول کی نصیحت یہ ہے کہ اس کی رسالت کی تصدیق کی جائے، جو دین وہ لے کر آیا ہے اس کا ایک ایک حرف مانا جائے، ہر موقع پر اس کی نصرت کے لیے تیار رہے، اس کے اصحاب اور اس کے اہل بیت کی محبت اور ان کا ادب پورے طور پر ملحوظ رہے۔ ائمہ مسلمین کی نصیحت یہ ہے کہ ہر حق معاملہ میں ان کی اعانت یعنی مدد کی جائے، ان کے ساتھ جہاد میں شرکت کی جائے، اور اگر وہ شریعت پر عمل پیرا ہوں تو ان کے پیچھے نمازیں ادا کی جائیں، اور جو صدقات و زکوٰۃ بیت المال کا حق ہیں وہ ان کو ایمانداری کے ساتھ ادا کیے جائیں، اور ان کے ساتھ غداری نہ کی جائے۔ عام مسلمانوں کی نصیحت یہ ہے کہ دنیوی یعنی دنیاوی اور اخروی سب مصلحتیں ان کو حسب ضرورت بتائی جائیں، ان کو ایذا نہ دی جائے، ان کے عیوب پر پردہ پوشی کی جائے، اور خیر خواہی میں ان کو اپنے برابر سمجھا جائے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ہفتے۔ السلام علیکم ورحمۃ